الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایف ایس سی انگلش بک 2 اس کا چیپٹر نمبر 5 ہے آن ڈسٹرائنگ بکس، اور اس کی ہم سمری سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا چیپٹر ہے کہ جس کے اندر رائٹر نے اپنے بارے میں اپنی کتابوں کی جو اس کی لائبریری تھی اس کے بارے میں یہ ایک ایسے لکھا ہے، یہ ایک مزاحیہ انداز میں ہیومرس ایسے کے طور پہ اس نے لکھا ہے۔ وہ اس میں تھوڑا سا ہنسی مذاق بھی پیدا کرتا ہے، پڑھنے والے جو ہیں جو ریڈرز ہیں وہ تھوڑے سے ان کا انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ محظوظ بھی ان کو کرتا ہے کہ کس طریقے کے ساتھ اس نے یہ سارا آپریشن کیا جو کہ اس نے اپنی کتابوں کو ضائع کیا۔ کتابوں کو ضائع کرنا، آن ڈسٹرائنگ بکس، کتابوں کو تلف کرنا یعنی ان کو ٹھکانے لگانا۔ تو سب سے پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک مزاحیہ ایسے ہے، اس کے اندر خود تھوڑا سا ہنسی مذاق بھی پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد رائٹر جو ہے وہ اسے کتابوں کا بہت زیادہ شوق تھا، اسے کتابوں کے ساتھ بہت محبت تھی، اسی بنا پر اس نے اپنا ایک پورا کمرہ جو ہے وہ کتابوں کے لیے صرف کیا ہوا تھا، اور اس کمرے کے اندر اس نے نیچے سے لے کر اوپر تک جتنے بھی ریکس تھے چاروں دیواروں پہ اس نے کتابیں ہی کتابیں رکھی ہوئی تھیں، اور بہت زیادہ اس کے پاس کتابیں تھیں۔ دا رائٹر ہیڈ اے لاٹ آف بکس، اس کے پاس بہت زیادہ کتابیں تھیں۔ اس کے بعد ہے جی ہی میکس فن آف دا پیپل ہو اسٹور اولڈ بکس، لیکن وہ ان لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ رائٹر کہتا ہے کہ وہ لوگ بڑے فضول آدمی ہیں جو کہ کتابوں کو صرف اور صرف محفوظ کر کے رکھتے جاتے ہیں، اور نئی کتابیں بھی لاتے جاتے ہیں اور پرانی کتابوں کو بھی رکھتے جاتے ہیں، حالانکہ انہوں نے وہ کتابیں پڑھنی بھی نہیں ہوتی لیکن ان کو محفوظ کر کے رکھتے ہیں۔ تو رائٹر ان لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے، ان کا طنز کرتا ہے، ان کو طعن کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کو پرانی کتابوں کو پہلے ٹھکانے لگانا چاہیے، پھر اس کے بعد نئی کتابیں لانی چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ جب بندہ زندگی میں ہی اپنی زندگی میں ہی پرانی کتابوں کو تلف کر دے گا، جن کتابوں کی اسے ضرورت نہیں ہے یا اس کے بعد والے لوگوں کو ضرورت نہیں ہے، وہ ان کو جب تلف کر دے گا، ختم کر دے گا، تو اس کے دو فائدے ہوں گے۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ جب وہ کتابوں کو ضائع کر دے گا، ان سے چھٹکارا حاصل کر لے گا، تو اٹ میکس پلیس فار نیو بکس، تو نئی کتابوں کے لیے جگہ بن جاتی ہے۔ کتابیں جو ہے وہ نئی جو ہے وہ خریدی جا سکتی ہیں، وہاں پہ رکھی جا سکتی ہیں ریکس کے اندر یا لائبریری کے اندر، لائبریری کو اپ ڈیٹ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اٹ سیو ونز ہیئر فرام سورٹنگ دیم۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک گھر کے جو برسا ہوتے ہیں، ایک آدمی کے جو برسا ہوتے ہیں، جو اس کے بعد اس گھر میں رہنے والے لوگ ہیں، وہ اس مسئلے سے، اس مصیبت سے بچ جاتے ہیں کہ انہیں بعد میں کتابیں کہیں محفوظ نہ کرنی پڑیں، کتابوں کو سنبھالنا نہ پڑے۔ یہ تو ایک اس کا جو ہے وہ پہلے پیراگراف کے اندر اس نے یہ باتیں بتائی ہیں۔ دوسرے پیراگراف میں اسٹارٹ میں ہی وہ یہ بات بتاتا ہے کہ جس علاقے کا وہ رائٹر رہنے والا ہے، اس علاقے کے اندر، برطانیہ کے اندر، بہت ساری پرانی کتابیں جو ہیں ان کو لوگ ضائع کرنے کا ایک طریقہ یہ اختیار کرتے تھے، تلف کرنے کا طریقہ یہ اختیار کرتے تھے کہ کتابیں جو ہیں وہ فوجیوں کو بھیج دی جاتی تھیں، ٹروپس کو بھیج دی جاتی تھی، سولجرز کو بھیج دی جاتی تھیں۔ یہ کتابیں سولجرز کو کیوں بھیجی جاتی تھیں؟ لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ سولجرز ان کتابوں کو پڑھیں اور پڑھ کے اب محظوظ ہوں اور فائدہ حاصل کریں، بلکہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ جب ہم یہ کتابیں سولجرز کو بھیج دیں گے، فوجیوں کو بھیج دیں گے، تو فوجیوں کو ان کتابوں سے فائدہ، ان کو یہ فائدہ ہوگا کہ ان کتابوں سے ان کی جان چھوٹ جائے گی۔ تو ان کتابوں کے اندر جو کہ کس قسم کی کتابیں ہوتی ہیں وہ اگلی سلائیڈ میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن یہ ہے کہ رائٹر کے پاس جو پرانی کتابیں تھیں وہ ان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے وہ کتابیں فوجیوں کو نہیں بھیجی۔ اس نے چھٹکارا حاصل کرنے کا ایک نیا طریقہ دریافت کیا۔ وہ نیا طریقہ یہ تھا کہ اس نے یہ سوچا کہ میں ان کتابوں کو تلف کرتا ہوں جلا کے، لیکن جب اس نے یہ پروگرام بنایا کہ میں ان کتابوں کو لیف بائی لیف، ایک ایک ورق کر کے جلاتا ہوں، تو اسے خیال آیا کہ ہی لیوڈ ان اے اسمال فلیٹ، اس کا گھر تو بڑا چھوٹا سا ہے اور بڑا اونچا ہے، آسمان کے قریب، مطلب بہت زیادہ منزلیں اس بلڈنگ کی، اس بلڈنگ کی بہت زیادہ سٹوریز ہیں، بہت اوپر والی سٹوریز میں کہیں وہ رائٹر رہتا ہے، تو وہاں پر آگ نہیں لگائی جا سکتی۔ اس کے علاوہ اس کے پاس جو کچن رینج ہے وہ بھی بڑی تھوڑی سی تھی، اس کے پاس جو ہے اسمال کچن تھا، ہی ہیڈ اے اسمال کچن، اور اس اسمال کچن کے اندر جو ہے برنر کی رینج بھی بہت تھوڑی تھی، وہ بہت زیادہ کتابوں کو وہاں نہیں جلا سکتا تھا۔ لیکن جب اس نے یہ ارادہ بنایا کہ وہ ضرور بر ضرور کتابوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے،
کچن چھوٹا تھا، انہیں جلا بھی نہیں سکتا تھا، تو اس نے یہ سوچا کہ میں ایسے کرتا ہوں، کتابوں کو ایک بوری میں ڈالتا ہوں، ایک بڑے سارے تھیلے میں ڈالتا ہوں، اور پھر کتابوں کو جا کے میں سمندر میں پھینکاؤں گا، اس طریقے سے میں جلانے سے بھی بچ جاؤں گا، میرے پاس جو فلیٹ چھوٹا ہے وہ بھی مجھ سے جو مسئلہ حل ہو جائے گا، اور کتابوں کو ضائع بھی کر دیا جائے گا، تلف بھی کر دیا جائے گا، اور مجھے وقت بھی میرا بچ جائے گا، کیونکہ اگر وہ ایک ایک صفحہ کر کے جلاتا تو کتابیں اتنی زیادہ تھیں کہ اس کے کئی دن گزر سکتے تھے کتابوں کو جلانے کے لیے۔ تو اس نے یہ پروگرام بنایا۔ اب اس کا کتابوں کو لے کر تھیلے میں ڈال کر سمندر میں پھینکنے جانا، یہ جو سارا ایک آپریشن ہے، یہ بڑا مزاح کے طور پہ پیش کیا گیا ہے۔ یہ اگلی سلائیڈ میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اس نے یہ سب کچھ کیا۔ جی تو اسٹوڈنٹس، اس کے بعد وہ تھیلے میں کتابیں ڈال کر دریا میں پھینکنے کا پروگرام بناتا ہے رائٹر، اور اس پرپس کے لیے وہ کتابوں کو ایک تھیلے میں ڈالتا ہے، ایک بڑے سارے توڑے میں ڈالتا ہے، اور ڈال کے اس کو ان کتابوں کو لے کر دریا کی طرف چلنے لگتا ہے۔ تو رات کا ٹائم ہے، تقریباً 12 بجے کے بھی بعد کا ٹائم ہے، تو ہر طرف اندھیرا ہے، گھپ اندھیرا چھایا ہوا ہے، کوئی دور دور تک روشنی نظر نہیں آ رہی۔ وہ تھوڑا سا گھبرا بھی جاتا ہے کہ کہیں لوگ مجھے چور نہ سمجھیں، کہیں مجھے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں چوری کا مال اٹھا کے لے کے جا رہا ہوں، کہیں لوگ مجھے یہ نہ سمجھنا شروع کر دیں کہ میں نے کسی بندے کو یا کسی بچے کو تھیلی میں ڈالا ہوا ہے اور دریا کی طرف جا رہا ہوں۔ لیکن یہ اس کے صرف توہمات تھے، اس کے اپنے خیال تھے، حقیقت میں ایسا بالکل کچھ بھی نہیں تھا۔ ہی واز سراؤنڈیڈ بائی سپرسٹیشنز، اسے بہت سارے وہموں نے گھیر لیا کہ کہیں مجھے لوگ پکڑ نہ لیں، کہیں پولیس والے مجھے نہ آ کے تلاشی لینا شروع کر دیں، کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ اتنی رات کو کتابیں دریا برد کرنے کا کیا تمہارا ارادہ تھا، کیوں تم کرنا چاہتے تھے، تم دن میں بھی تو کتابیں پھینک سکتے تھے، لیکن وہ رات کو یہ کام کرنا چاہتا تھا۔ اب وہ اپنے آپ کو ہمت دلا کے اپنے ان توہمات کے اوپر قابو پا کے اپنے فلیٹ سے نکلتا ہے۔ جو ہی وہ فلیٹ سے نکل کے دریا کی طرف جانا شروع کرتا ہے تو راستے میں دیکھتا ہے کہ سامنے سے ایک پولیس والا آ رہا ہے، ایک سولجر آ رہا ہے، سپاہی آ رہا ہے، اس کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے، وہ تھوڑا سا ڈر جاتا ہے، اس کا جو ہے نا وہ رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے کہ کہیں مجھ سے یہ پوچھ نہ لے کہ تم کدھر جا رہے ہو اور کدھر سے آ رہے ہو۔ لیکن یہ اس کا صرف خیال ہی تھا کہ مجھے پولیس والا روک کے پوچھے گا، اس کا یہ خیال تھا کہ پولیس والا مجھ پہ یہ شک کرے گا کہ تم ایک تھیف ہو، ڈاؤٹڈ ٹو بی اے تھیف، ہو سکتا ہے کہ پولیس والا مجھ پہ یہ شک کرنا شروع کر دے کہ تم ایک چور ہو۔ لیکن جب وہ پولیس والا اس کے پاس سے گزر جاتا ہے تو پولیس والا جو ہے اسے نوٹس ہی نہیں کرتا، اس کی طرف غور ہی نہیں کرتا، ہی ڈڈ ناٹ گیٹ نروس، پریشان نہیں ہوتا، لیکن جب وہ گزر جاتا ہے تو پولیس والا اسے نوٹس ہی نہیں کرتا۔ پریشان تھوڑا سا پہلے ہوتا ہے، لیکن پھر بعد میں وہ جو کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر پولیس والا مجھے روک بھی لے گا تو میں اسے دکھا دوں گا کہ میرے پاس کتابیں ہی ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ اس بات میں وہ پریشان نہیں ہوتا، اور جب پولیس والا اس کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ اسے نوٹس ہی نہیں کرتا۔ اس بات سے بھی یہ ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا سمندر دریا کا ایک پل ہے نا، اس پل پہ پہنچ جاتا ہے۔ پل پہ پہنچ کے وہ پھر رک جاتا ہے، پھر سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ مجھے کتابیں پھینکنی چاہیے یا نہیں پھینکنی چاہیے۔ اپنے آپ کے اندر ہی بہت سے وسوسوں میں جو ہے نا مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن پھر جو ہے نا وہ ہمت کرتا ہے اور کتابیں پھینکنے ہی لگتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اسی پل کے اوپر سے ایک اجنبی جو ہے نا وہ راہ گیر گزر رہا ہے، ایک آدمی گزر رہا ہے، تو اس کو دیکھ کے پھر ڈر جاتا ہے کہ کہیں یہ آدمی مجھے یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی چوری کا سامان ہے یا کوئی اور چیز ہے جو سمندر میں پھینک رہا ہوں، دریا میں پھینکنے جا رہا ہوں۔ لیکن وہ جو راہ گیر ہوتا ہے نا، وہ بھی خاموشی کے ساتھ اس کے پاس سے گزر جاتا ہے، وہ بھی اس کو نوٹس نہیں کرتا کہ یہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا۔ He did not even notice، اس راہ گیر نے بھی اس بات کو بالکل نوٹس نہیں کیا، وہ بھی اپنے دھیان کے ساتھ ادھر سے گزر جاتا ہے۔ But when he was about to throw he thought the people will consider him a baby killer۔ لیکن جب وہ کتابیں دریا میں پھینکنے لگتا ہے نا تو اچانک اسے خیال آ جاتا ہے کہ جب میں کتابیں دریا میں پھینکوں گا، ہر طرف مکمل سناٹا ہے، خاموشی ہے، کتابیں دریا میں پھینکوں گا، زور سے پانی میں یہ جب توڑا یا یہ جو تھیلا ہے گرے گا، وزنی تھیلا ہے، تو پانی کے اندر ایک چیز، بڑی چیز گرنے کی جو آواز آئے گی، اس آواز کی وجہ سے اطراف کی جو آبادی کے لوگ ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ میں نے دریا میں کسی بچے کو قتل کر کے اس کی لاش کو پھینک دیا ہے، یا میں نے کسی اور کو، انسان کو دریا میں پھینک دیا ہے، یا میں نے کوئی اور چیز دریا میں پھینک دی ہے۔ تو وہ اس بارے میں پریشان ہو کے پھر ایک دفعہ رک جاتا ہے، کتابیں دریا میں نہیں پھینکتا۔
لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ہمت دلاتا ہے، پھر وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہیں لوگ مجھے پکڑ نہ لیں، لیکن آخر کار وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ اگر میں نے دریا میں ان کتابوں کو پھینک دیا، آواز کی وجہ سے لوگ آ گئے، لوگوں نے آ کے مجھ سے پوچھا کہ تم نے کیا پھینکا ہے، میں نے لوگوں کو بتایا کہ میں نے کتابیں پھینکی ہیں، تو لوگوں نے تو ماننا ہی نہیں، لوگوں نے کہنا تمہارا دماغ خراب ہے کہ تم رات کے آدھے حصے میں آ کے کتابیں صرف دریا میں پھینک رہے ہو، یہ کام تو تم صبح بھی کر سکتے تھے۔ لیکن وہ اپنے آپ کو پھر ہمت دلاتا ہے، ہی مسٹرڈ اپ ہز کریج، اس نے اپنے آپ کو ابھارا، اس نے کہا ہاں میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ اب جب وہ دوبارہ کتابیں پھینکنے کی کوشش کرنے لگتا ہے، اسے کتابوں پہ بھی ترس آنے لگتا ہے، لیکن پھر وہ ہمت کر کے اینڈ تھریو دیٹ سیک ان دا ریور، اس نے اس توڑے کو، اس تھیلے کو دریا میں پھینک دیا۔ یہاں تک ہماری سمری یہ اس پوائنٹ پہ یہاں تک پوری ہوئی ہے کہ اس نے اس سیک کو دریا میں پھینک دیا ہے، اور اب وہ اس کے بعد کتابوں کے بارے میں کیا سوچتا ہے اگلی سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہماری سمری کی آخری سلائیڈ ہے۔ اس سلائیڈ کے اندر رائٹر نے جب کتابوں کو دریا میں پھینک دیا، دریا برد کر دیا، تو ایک بہت زیادہ شور ہوا۔ ظاہری بات ہے جب مکمل طور پہ سناٹا ہو، خاموشی ہر طرف ہو، آپ پانی کے اندر کسی وزنی چیز کو پھینکیں تو شور تو ہوگا، ایک بہت گہری آواز آئے گی، وہ گہری آواز آتی ہے اور آواز بڑی دور تک پھیل جاتی ہے، لیکن پھر اسی ٹائم تھوڑے ہی لمحے بعد مکمل طور پہ خاموشی دوبارہ چھا جاتی ہے، آواز ختم ہو جاتی ہے اور پانی بھی اپنے طریقے کے ساتھ رواں ہو جاتا ہے۔ تو نو ون کیم ٹو آسک ہم، رائٹر کے جتنے بھی سپرسٹیشنز تھے، جتنی بھی اس کے توہمات تھے، جتنے بھی اس کے خیال تھے کہ جب میں دریا میں کتاب کو پھینکوں گا کوئی آئے گا آ کے مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے دریا میں کیا پھینکا ہے، کسی بچے کو تو نہیں پھینک دیا، کسی چوری کے سامان کو تو نہیں پھینک دیا، یا کسی اور اہم ترین چیز کو تو نہیں پھینک دیا، لیکن کوئی بھی اس سے پوچھنے نہیں آتا کہ تم نے یہ کیا ہے۔ وہ صرف اس کے خیال ہوتے ہیں، وہم ہوتے ہیں، لیکن جب وہ کتابوں کو پھینک کے واپس جا رہا ہوتا ہے تو چلتے چلتے راستے میں اسے کتابوں کے ساتھ ہمدردی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ یار میں کتنا برا ہوں کہ میں نے کتابوں کو دریا میں پھینک دیا ہے، اب وہ بیچاری تنہا اور اکیلی دریا میں پڑی رہیں گی، وہاں ان کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کو صاف کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اپنے آپ میں یہ سوچتا ہے کہ کتابیں بالکل تنہا دریا میں پڑی ہوں گی تو یہ میں نے اچھا نہیں کیا۔ He thought that the books will be lying alone in the river، اس نے یہ سوچا کہ کتابیں اکیلی دریا میں پڑی رہیں گی، لیکن پھر بعد میں وہ یہ سوچتا ہے کہ ہمیں ایسی چیزوں سے جو کام ہم نے ضرور پر ضرور کرنے ہیں اور وہ کام ہوں بھی اچھے، ہمیں ان سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ We should not be afraid، ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، ہمیں ہمت کے ساتھ اور دلیری کے ساتھ ایسا کام کر گزرنا چاہیے۔ یہی اس ایسے کی یہ سمری ہے جو کہ ایک ہیومرس ایسے تھا، ایک مزاحیہ طور پہ ایک ایسے پیش کیا ہوا تھا۔ اس کی سمری میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد ہم اس کے کویسچن آنسرز پہلے کریں گے، اور کویسچن آنسرز کے بعد ہم اس کے جو ہیں وہ سینونیمز کریں گے۔ جی تو اسٹوڈنٹس اس کے بعد ہم اسی چیپٹر کے آن ڈسٹرائنگ بکس کے ہم کویسچن آنسرز کریں گے۔ اس کے بک میں جو کویسچن دیے گئے ہیں وہ کویسچن ہیں 9 کویسچنز جو ٹیکسٹ بک میں دیے گئے ہیں، لیکن جو فریکوینٹلی آسک کویسچنز ہیں جو بار بار پیپر میں پوچھے جاتے ہیں وہ کویسچن صرف ہم کریں گے۔ سب سے پہلا کویسچن ہے جی what sort of books were presented to British troops، وہ کس قسم کی کتابیں تھیں جو کہ برٹش سولجرز کو پیش کی جاتی تھی، لوگ اپنے گھروں سے کون سی کتابیں برٹش سولجرز کو بھیجتے تھے۔ جیسا کہ سمری میں آپ نے یہ سنا ہے کہ ایسی کتابیں جن کی لوگوں کو گھروں میں ضرورت نہیں ہوتی تھی وہ برطانیہ کے فوجیوں کو بھیج دی جاتی تھی اور وہ فوجیوں کو پڑھنے کے لیے دے دی جاتی تھی، لیکن یہ ہے کہ وہ ساری کتابیں ہی فضول نہیں ہوا کرتی تھیں، ان میں سے کچھ کتابیں سوٹیبل بھی ہوا کرتی تھی، کچھ کتابیں اچھی بھی ہوا کرتی تھی۔ مثال کے طور پہ 2-3 کتابوں کے نام بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ Most of the books which were presented to the British soldiers were suitable، وہ ذرا بہتر تھی۔ اس کے بعد there were some magazines، کچھ میگزینز بھی ایسے تھے جو کہ سولجرز کو پیش کیے جاتے تھے۔ کچھ کتابیں ایسی تھی، گائیڈ ٹو دا لیک ڈسٹرکٹ ان کا نام تھا۔ کچھ کتابیں ایسی تھی جو کہ بیٹاکرز المناک، یہ پرانی مطلب ایسی 20 ایئرز اولڈ جو کتابیں ہیں، یا ایک کتاب کا نام ہے 20 ایئرز اولڈ میگزین ہے، وہ بھی پیش کیا جاتا تھا۔ یہ چند کتابوں کے نام بھی بک میں مینشن کیے گئے ہیں، یہ ساری کتابوں کے نام بھی لکھنے ہیں آپ نے، اور سب سے پہلے یہ لکھنا ہے کہ وہ کتابیں جو موسٹ آف کتابیں ان میں موسٹ آف دیم ور سوٹیبل، ان میں سے کتابیں کچھ اچھی بھی ہوا کرتی تھیں۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 2 یہ ہے وائی شوڈ دا بیڈ بکس بی ڈسٹرائڈ،
جو پرانی یا بری کتابیں ہیں ان کو ضائع کیوں کیا جانا چاہیے؟ یہ سوال ہے، اس کا جواب آپ یہ دے سکتے ہیں، جیسے میں نے سمری میں بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ پرانی کتابوں کو دو فائدے ہیں ضائع کرنے کے۔ آپ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جب آپ پرانی کتابوں کو تلف کر دیتے ہیں، ان کو ختم کر دیتے ہیں یا کہیں پہ ان کو اور جگہ پہ بھیج دیا جاتا ہے، دو فائدے کون سے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ جو نئی اور اچھی کتابوں کے لیے جگہ بن جاتی ہے۔ لائبریری میں آپ لائبریری کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں، اپنی جو کتابوں والی الماری ہے اس کے اندر مزید اچھی کتابیں رکھی جا سکتی ہیں۔ مزید دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو آپ کے ورثاء ہیں، مثال کے طور پہ کسی بندے نے پورے کمرے کے اندر کتابیں جمع کر رکھی ہیں، بہت زیادہ کتابیں ہیں، اور اچانک کوئی ناگہانی آفت کی وجہ سے یا اس کی وہ لکھی ہوئی کی وجہ سے موت آ جاتی ہے یا وہ فوت ہو جاتا ہے، تو وہ جو اس کے ورثاء ہیں ان کتابوں کا کیا کریں گے؟ پڑھنے والا تو صرف ایک آدمی تھا، اس کے ورثاء کیا کریں گے؟ ان کو مشکل پیش آئے گی، وہ پریشان ہو جائیں گے کہ اب ہم اتنی کتابوں کو کیا کریں۔ اور اکثر لوگ تو صرف اس ارادے سے کتابوں کو ضائع نہیں کریں گے کہ یہ ہمارے اس آدمی کی نشانی ہے، اس کی محبت ہے، یہ کتابیں ہمارے پاس پڑھی ہیں، ہم اس کو ضائع نہیں کریں گے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ان کو پریشانی ہوگی، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ جب چلے جائیں گے تو آپ کے جو ورثاء ہیں، اگر آپ اپنی زندگی میں ہی ان کتابوں کو کہیں ٹھکانے لگا جاتے ہیں تو آپ کے ورثاء کو مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، وہ کتابوں کو آسانی کے ساتھ سٹور کر سکتے ہیں، یا آپ خود ہی ان کو کسی جگہ پر پہنچا کے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے وائی could the author not burn unwanted books؟ کتابیں تو رائٹر کے پاس بہت زیادہ تھیں، لیکن اس نے ایک دفعہ یہ پروگرام بھی بنایا کہ میں ان کتابوں کو جلا دیتا ہوں، ایک ایک پتا کر کے جلا دیتا ہوں، ایک ایک ورقہ کر کے جلا دیتا ہوں۔ لیکن اس نے ایسا کیوں نہیں کیا، کیوں نہیں کر سکا؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو رائٹر جو ہے اس کا کچن بہت چھوٹا تھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس کے کچن میں جو برنر تھا وہ بھی بہت چھوٹا تھا، تیسری بات یہ ہے کہ وہ جس فلیٹ میں رہتا تھا وہ فلیٹ بہت اونچا تھا، زمین سے کافی اونچائی پر تھا، اگر وہ وہاں پہ جلا رہا ہوتا، باہر سے کہیں آگ دکھائی دے جاتی تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی کیس وغیرہ بھی ہو جاتا، اور وہاں پر وہ آگ نہیں جلا سکتا تھا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اس کی جو اسٹڈی فائر ہے، جہاں پر لوگ سردیوں میں بیٹھ کے، چونکہ ان علاقوں کے اندر زیادہ سردی ہوتی ہے، 8-10 ماہ سردی رہتی ہے، تو سردیوں میں آپ انگیٹھی کے سامنے بیٹھ کر، جہاں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر آگ بھی جل رہی ہو، ہیٹر، ہمارے یہاں تو ہیٹر کا کنسیپٹ ہے، وہاں پہ اسٹڈی فائر ہوتی ہے، وہاں پہ آپ بیٹھ کے اگر کتابیں پڑھ رہے ہیں تو وہاں بھی وہ اس کو نہیں جلا سکتا تھا، کیونکہ وہ بھی چھوٹی سی جگہ تھی۔ اس لیے ان وجوہات کی بنا پر رائٹر اپنی کتابوں کو جلا نہیں سکتا تھا۔ ہی ہیڈ اے اسمال کچن، اس کے پاس کچن چھوٹا تھا، اسمال برنر رینج، چولہا بہت چھوٹا تھا، لیونگ ان اے اسکائی کسنگ فلیٹ، وہ بہت اونچے ایک فلیٹ میں رہ رہا تھا۔ اس کے بعد ہے ہیڈ اے اسمال اسٹڈی فائر، اس کی اسٹڈی فائر جو وہ بھی چھوٹی تھی۔ ان وجوہات کی بنا پر دا رائٹر کوڈ ناٹ برن دا انوانٹیڈ بکس، وہ اپنی کتابوں کو نہیں جلا سکا۔ ہاؤ ڈڈ ہی ڈیسائیڈ ٹو گیٹ ریڈ آف دا بکس؟ جب وہ یہ ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کر سکتا تھا، جلا بھی نہیں سکتا تھا، اور بھی نہ کچن میں جلا سکتا تھا، نہ اور کہیں استعمال کر سکتا، تو اس نے کیا ارادہ بنایا کہ کتابوں سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اس نے سوچا کہ میں ان کتابوں کو ایک تھیلے میں ڈالتا ہوں اور تھیلے کو لے جا کر میں دریا میں پھینک دوں گا، اس طریقے سے کتابوں کو ضائع کر دیا جائے گا۔ دا رائٹر ڈیسائیڈڈ ٹو گیٹ ریڈ آف دا بکس، he decided to throw them in the river, he decided to put that books in a sack and throw that sack in the river۔ اس نے یہ ارادہ بنایا کہ میں یہ ساری کتابیں اکٹھی کر کے ایک تھیلے میں ڈالتا ہوں، اس تھیلے کو میں لے جا کر سمندر میں پھینک دوں گا، اس طرح کتابوں کو جلانے کے وقت کے ضیاع سے بھی بچ جاؤں گا، اور کتابیں بھی صحیح جگہ پہ جو ہے وہ تلف کر دی جائیں گی، اور میں اپنی مشکل سے اور وقت کے ضائع ہونے سے بھی بچ سکوں گا۔ یہ 4 کویشچن ہیں، اس کے بعد ہم 2 کویشچن مزید کریں گے اگلی سلائیڈ میں جی۔ تو اس کے بعد کویشچن نمبر 5 ہے۔ کویشچن نمبر 5 میں یہ پوچھا گیا، یہ بڑا اہم سوال ہے، پیپر میں بار بار پوچھا جاتا ہے کہ ڈسکرائب دا رائٹرز مڈ نائٹ وینچر، رائٹر جو آدھی رات کو لے کے نکلا تھا کتابوں کو، اس کے ساتھ جو کوئی واقعہ پیش آیا وہ بتائیں۔ تو اس کا آنسر آپ یہ لکھیں گے کہ اٹ واز مڈ نائٹ، اس سے شروع کریں گے آپ آنسر، کہ رات کا ٹائم تھا، ڈارکنیس واز ایوری ویئر، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، دیر واز نتھنگ ان دا اسٹریٹس، گلیوں میں کوئی بھی نہیں تھا۔ رائٹر جب وہ جا رہا تھا کتابوں کو لے کے تو اسے یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ چور ہے اور اسے اریسٹ کر لیا جائے، کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی سامان چوری کر کے لے کے جا رہا ہے اور لوگ اسے پکڑ لیں۔ رات اسی دوران اس کی انٹریکشن پولیس والے کے ساتھ بھی ہوتی ہے، ایک اور راہگیر کے ساتھ بھی ہوتی ہے،
لیکن کوئی بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں سوچتا. آخرکار جب وہ دریا میں کتابیں پھینکنے لگتا ہے تب وہ یہ سوچتا ہے کہ جب میں دریا میں کتابیں پھینکوں گا شور ہوگا, لوگ سمجھیں گے کہ اس نے کسی بچے کو مار کے دریا میں پھینک دیا ہے, یہ بھی وہ سوچتا ہے. لیکن جب وہ کتابوں کو پھینک دیتا ہے تب بھی ایسا کچھ نہیں ہوتا. تو یہ سارے جو واقعات ہیں یہ اس مڈ نائٹ وینچر کے اندر لکھے جا سکتے ہیں. اس کے بعد لاسٹ کویسچن ہے, کویسچن نمبر 6. ڈیڈ ہی فیل سیڈ آفٹر تھروئنگ دا بکس. رائٹر نے جب کتابوں کو دریا میں پھینک دیا تو اس نے کیسا محسوس کیا؟ تو اس نے جب کتابوں کو دریا میں پھینک دیا, دریا بدھ کر دیا, اس کے بعد اس نے تھوڑا سا اداسی کا اظہار کیا. وہ اداس ہو گیا, کتابوں کو لے کے اداس ہو گیا کہ میں نے کتابوں کو دریا میں پھینک دیا, میں کتنا ظالم ہوں. اسے کتابوں پہ ترس آنا شروع ہو گیا. اس نے یہ سوچا کہ کتابیں بیچاری جو ہیں وہ اکیلی سمندر کی تہہ میں پڑی رہیں گی, وہاں کوئی ان کو پڑھنے والا بھی نہیں ہوگا. تو اس نے کتابوں کو کے بارے میں فیلٹ اے بٹ سیڈ, اس نے تھوڑا سا اداسی کا اظہار کیا. لیکن اس نے آخرکار ہمت کی. اس نے یہ سوچا کہ کتابیں اکیلی دریا میں ہوں گی, لیکن اس نے ہمت کی. اس نے اپنے آپ کو مسٹر اپ کیا, اپنی ہمت کو بڑھایا اور کتابوں کو اس نے دریا میں پھینک دیا. یہ 6 کویسچن ہیں جو آپ سے پیپر میں پوچھے جا سکتے ہیں. ان میں سے ایک آدھا کویسچن تو ضرور آ جائے گا, آپ نے ان کو بہت اچھے طریقے کے ساتھ پریپیئر کر لینا ہے. رحیم اسٹوڈنٹس, یہ ہمارا اسی آخری حصہ ہے آن ڈسٹرائنگ بکس کا. سینونیمز ہیں, یہ 8 سینونیم میں نے لکھے ہیں. یہ وہ سینونیم ہیں جو کہ ٹیکسٹ بک کی لاسٹ پہ جو سینونیمز دیے ہوتے ہیں وہاں سے لیے ہیں. اس چیپٹر میں سے زیادہ سینونیم ادھر سے ہی آتے ہیں. تو سب سے پہلے ہے ریلکٹنٹ. ریلکٹنٹ کا مطلب ہوتا ہے ہچکچاہٹ محسوس کرنا, یا آپ کا کوئی کام کرنے کا ارادہ نہ ہو, غیر ارادتاً آپ کو وہ کام کرنا پڑ رہا ہو تو آپ اس میں ریلکٹنسی محسوس کرتے ہیں, ریلکٹنٹ محسوس کرتے ہیں. تو اس کا سینونیم ہوگا انویلنگ یا ہیزیٹنٹ. اس کے بعد ہے سورٹ آؤٹ. سورٹ آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے سولوشن نکالنا, کسی چیز کا حل نکالنا, تو یا پھر کسی چیز کو ترتیب لگانا. تو یہاں پر کتابوں کو سورٹ آؤٹ کرنے کے بارے میں لکھا ہوا ہے. تو کتابوں کو ترتیب سے لگانا, پٹ اکارڈنگ ٹو دیئر کوالٹی. کون سی کتابیں زیادہ اچھی پڑھنے والی ہیں, پھر اس کے بعد کون سی کتابیں ہیں جو دیر بعد ضرورت پڑتی ہے کھولنے کی, ایسے ترتیب کے ساتھ کتابوں کو رکھنا. ایوکٹ کا مطلب ہوتا ہے چھٹکارا پانا, کسی چیز سے جان چھڑانا. تو اس کا سینونیم ہوگا گیٹ ریڈ آف. یہ بڑا سمپل سا سینونیم ہے اس کا. اور گرے نائٹ ہوتا ہے پتھر. وہ کتابوں کو جب توڑا پھینکنے لگا تھا دریا میں تو اس نے اس کے ساتھ ایک پتھر بھی باندھا تھا, تو گرے نائٹ پتھر کو کہتے ہیں. تو راک یا سٹون اس کا وہ ایک سینونیم ہو سکتا ہے. اس کے بعد سویگ. سویگ کا مطلب ہوتا ہے لوٹ کا مال, ایسا جو چوری کیا ہوا مال ہو. وہ جب جا رہا تھا تو اس نے یہ دیکھا کہ فوجی سامنے سے آ رہا ہے, سپاہی آ رہا ہے, تو وہ کہیں یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی سویگ لے کے جا رہا ہے, لوٹ کا مال لے کے جا رہا ہے. تو سٹولن گڈز بھی کہا جا سکتا ہے اور لوٹ بھی کہا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہے جی فرٹیو. فرٹیو کا مطلب ہوتا ہے جو مخفی اور پوشیدہ چیز ہے. وہ اپنے آپ کے اندر باتوں کو چھپا کے رکھتا ہے کہ یہ بات میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ میں نے کتابوں کو ضائع کر دیا ہے یا ان کو دریا برد کر دیا. سیکرٹ, چھپا کے رکھنا, کسی چیز کو پوشیدہ رکھنا. ایگنی کہتے ہیں جی اندر ہی اندر کسی چیز کا قرب, آپ کو کسی چیز کے بارے میں آپ بڑے پریشان ہو اور آپ کو اندر ہی اندر وہ چیز جلا رہی ہو, اس کو ایگنی کہا جاتا ہے. تو ٹارچر اس کا سینونیم ہوگا. اس کے بعد لاسٹ ہے جی سلائم. سلائم ویسے کیچڑ کو کہا جاتا ہے, اور بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو سلائم کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں. جیسے آج کل الیکٹرانکس کو صاف کرنے کے لیے ایک مٹی سی ہوتی ہے, کیچڑ سا ہوتا ہے, اس کو اوپر جب رکھا جاتا ہے تو وہ اس میں سے جو ہے نا ڈرٹ جتنی بھی ہوتی ہے وہ اس کو باہر نکال لیتا ہے. تو سلائم, کیچڑ, مڈ یا سلٹ, یہ سینونیم ہے 8 سینونیم جو کہ اس چیپٹر کے حوالے سے بڑے امپورٹنٹ ہیں. آپ نے ان کے اوپر بھی توجہ دینی ہے. یہاں تک ہمارا جو چیپٹر ہے آن ڈسٹرائنگ بکس, اس کی سمری, اس کے کویسچن آنسر, اس کے سینونیم کمپلیٹ ہوئے ہیں.